بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، ہمدردیاں وصول کرتے رہیں، اور دوسروں کے ساتھ اپنی ہمدردی شیئر کرتے رہیں۔ ویور، بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو عقل ہے وہ ماری گئی ہے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، یا ہماری عقل کام نہیں کر رہی، تو عقل کا صدقہ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے عقل کا صدقہ کیا ہے۔ یقیناً ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا بھی صدقہ ہے۔ مثلا ہر چیز کا صدقہ کیسا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کسی کو صرف پیسہ دینا ہے، ایسا بھی ہے، ایسا ہے، لیکن زیادہ صدقہ وہی ہے کہ کسی کی آپ بات کو برداشت کر لیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہاتھوں کا صدقہ یہ ہے کہ راستے سے کچھ چیز ہٹا دی۔ پاؤں کا صدقہ ہے کسی نئے کام کے لیے چل دی آپ، اور کسی شخص کی بھلائی کے لیے، اس کے کام کے لیے آپ چلیں گے، تو یہ بھی پاؤں کا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ سواری کے اوپر کسی غریب کو بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو چھوڑ آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں سواری کے ذریعے، تو یہ سواری کا صدقہ ہے۔ مثلا سواری میں آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، اس کا صدقہ آپ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ صدقہ ہے کہ کسی کو اس کے اوپر بٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں، اس کی مدد کر دی، اس کا صدقہ ہے۔ سواری کا صدقہ بھی ہے۔ تو آنکھوں کا صدقہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم ایسی چیز کو نہ دیکھیں۔ یعنی غیر محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر محرم عورت وہ عورت کہ جو ہماری کچھ لگتی نہیں ہے اور جس سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ غیر محرم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کو دیکھنا، اسی کو نہ دیکھنا، یہ مطلب ہے کہ دیکھنا یہ غیر محرم سے مطلب پردے۔ غیر محرم ہر وہ چیز ہے کہ آپ کسی کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی غیر محرم ہے۔ یعنی کسی کی آپ ایسی بات کو دیکھیں کہ جو اس کے اندر ہے تب بھی، اس کے اندر نہیں تب بھی، اور اپنے اندر نہیں دیکھتے، آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو دیکھنا، یہ بھی غیر محرم کو دیکھنے کے مترادف ہے۔ دوسروں کے مال کو دیکھ کر اس کے اوپر آپ نے حسد کرنا، اس کے اوپر جلنا، تو یہ بھی غیر محرم کو دیکھ کر مطلب یہ بھی اسی کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح سے کسی ایسی گاڑی کو، کسی کے بچوں کو دیکھ کر دل کے اندر حسد پیدا کرنا، دل کے اندر جلن پیدا کرنا، تو یہ بھی اسی کے مترادف ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو دیکھ کر اس مطلب جو گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا گناہ بھی ہے۔ اور اپنے گریبان میں نہ دیکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر اور ان کے اوپر خوش ہونا یا ان کو پھر اچھالنا آگے، تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی غیر محرم مطلب ہے کہ دیکھ کر اس کو بندہ جو گناہ ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح وہ بھی گناہ ہے۔ تو اسی طرح صدقہ کیا ہے؟ عقل کا صدقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ عقل کا صدقہ کیا ہے؟ ان ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، تو عقل کا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ویور، عقل کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی جاہل کی بات کو برداشت کر لو، یہ عقل کا صدقہ ہے۔ بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی بات برداشت کرتا ہوں، تو میری بیوی یہ کہتی ہے کہ تو بڑا بغیرت ہے، اور تو بڑا مطلب ہے کہ بزدل ہے، تو فلاں بندے کی بات کو برداشت کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے خواتین اکثر 80% لڑانے والی ہوتی ہیں، سب کا نہیں کہہ رہے، 80% خواتین لڑانے والی ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا جو خاون ہے اس کے دیور کے ساتھ، اور جو لوگ خاون کے مطلب خاندان سے ان کے ساتھ وہ صحیح ہے، ان کے ساتھ لڑا، وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ بندہ ان کے ساتھ لڑتا رہے، اور جو میری طرف سے میری فیملی کے لوگ ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، چاچو، یہ ان کے ساتھ سیٹ ہو، یعنی اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہیں 80% خواتین۔ اور جو 20% ہے ان کو مبارک ہو، ویسی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں بڑا تنگ ہوں، گھر میں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آپ کی بھابھی آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہے، وہ آپ کی جو نا ہر وقت آپ کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، آپ اس کو کچھ کہتے نہیں، وہ آپ کے پاس ساتھ لڑتی رہتی ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اسی طرح ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ برداشت کرتا ہے تو وہ باضمیر بندہ ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا خوبصورت دل ہوتا ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔
اگر وہی بندہ کسی کی باتوں کو برداشت نہ کرے، کوئی گالی دے تو اس کو بدلے میں آگے سے گالی دے اس کو، اور جو گالی دینے والا ہے یا جو پھر غلط باتیں اس کو کرنے والا ہے وہ تو جاہل ہے، بیوقوف ہے، کمینہ ہے. اگر یہ بھی آگے سے اسی طرح سے اس کو گالی دے، کہتے ہیں نا این کا جواب پتھر سے دینا، تو یہ بھی اسی طرح اس کا جواب دے گا، اس سے زیادہ دے گا، تو پھر یہ اس سے بڑا جاہل ہے، بڑا کمینہ سے بڑا کم بخت ہے پھر. اور اگر اس کے برابر دے گا تو پھر یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، یعنی فرق دونوں کے اندر پھر نہیں رہے گا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کا صدقہ کریں، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی جاہل کی بات کو سن کر برداشت کر لیں، کسی ایسے بندے کی بات کو سن کر اس کا جواب نہ دیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اور ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ کسی مرد کے بارے میں بات کر دیتی ہیں، وہ مرد عزت دار ہوتا ہے، یا مرد ان کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ خواتین عزت دار ہوتی ہیں، تو وہ اس کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتی ہیں. یہ بڑا پان ہوتا ہے، یہ بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہے. تو اسی طرح سے اگر خواتین کسی مرد کے بارے میں غلط کمنٹس کریں گی، وہ مرد ان کو آگے سے جواب دے گا، تو پھر مرد کی جو عزت ہے وہ نہیں رہے گی. اسی طرح کوئی مرد کسی خواتین کے بارے میں غلط کمنٹس کرے گا، غلط بات کہے گا، اور اس کے اوپر لان تان کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، تو وہ آگے سے جب جواب دے گی تو پھر اس کی عزت بھی نہیں رہے گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بیوقوف وہی ہے کہ کسی بیوقوف کی گالیاں سن کر اس کو آگے سے گالی دے، کسی بھی بندے کی باتوں میں آ کر آگے سے لڑائی جھگڑا شروع کر دے، کسی بھی بندے کی غلط باتیں سن کر اس کو ویسے ہی جواب دے دے، کسی کی گالی سن کر اس کو گالیاں دے اور اس سے زیادہ گالیاں دے، تو یہ بڑا بیوقوف بندہ ہوگا اور بڑا یہ کمینہ ہوگا. کیونکہ جو گالیاں دینے والا ہے، جو بکواس کرنے والا ہے، اور جو غلط کمنٹس کرنے والا ہے، وہ تو بیوقوف بھی ہے، کم بخت بھی ہے، لیکن جو برداشت کر رہا ہے یہ بڑا اعلیٰ ظرف انسان ہے. بعض معاشرے میں ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا بزدل بندہ ہے، یہ کسی کی باتوں کا جواب نہیں دیتا. بھائی وہ جواب اس لیے نہیں دیتا آپ کو کہ وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے. گالیاں دینے والوں کی، لڑائی جھگڑے والوں کی، اور غلط باتیں کرنے والوں کی، غلط کمنٹس کرنے والوں کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. اور جو بندہ ان کو ایسے ہی کمنٹس کرے گا، ایسی ہی باتیں ان کے ساتھ کرے گا جیسے وہ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، تو پھر اس کی اپنی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی، اس کی اپنی عزت نہیں رہے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ فاسق ہے. تو جو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے، اور گالی دینے والا شخص اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو گالیاں نہ دیں، آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے، آپ پھر لوگوں کو بھی پسند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پھر راضی ہوگا. تو غلط جو چیز ہوتی ہے وہ سو غلط ہوتی ہے، اور سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے کہ وہ برداشت کر لینا اور دوسرے کی باتوں کو سہ جانا. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ آگے سے چپ ہوتا ہے، اس کی گالیوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑا دل ہوتا ہے، بڑا جگر ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ برداشت کرنے کے اس کے اندر جو ہے نا وہ مادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پھر وہ گالیاں دینے والا، غلط کمنٹس کرنے والا، پھر بعد میں وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے صبر کا اندازہ ہے، ہر چیز کے جو ثواب کا اندازہ ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. صبر کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کا ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ تھوڑا سا اگر آپ صبر کریں گے، کسی کی باتوں کو برداشت کریں گے، کسی کی گالیوں کو برداشت کریں گے، تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ آپ کو اور لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہوگی، آپ کو اور لوگوں سے پھر مار نہیں کھانی پڑے گی. صرف ہوتا ہی ہے کہ آپ نے صرف اس کو برداشت کر لینا ہوگا. اور اسی طرح سے ویورز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عقل کا بھی صدقہ ہو اور لوگ بھی آپ سے شرمندہ ہوں، تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ صرف اور صرف برداشت کرنا ہے،
اور برداشت سے پھر یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر امن بھی ہوگا. جو آپ کے مخالفین ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ حضرات ہیں، جو بھی ہیں، غلط کمنٹس کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے خود آپ سے وہ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر میں بڑی طاقت رکھی ہے. تو ویورز آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے دوستوں کو اور ان لوگوں کو بالخصوص کہ جو گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور غلط اور کمنٹس کرتے ہیں، آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے.